بھی مانتے ہیں، وہ سارے کرتے ہیں یہ کام۔ اب ان کا کلمہ جامعہ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی پوری دنیا کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جو مذہب میں پیدا ہوا اب بھی ہے، پہلے نبیوں میں تفریق تھی کہ لوگ کہتے تھے ہم انڈیا میں جو نبی اور رشی آئے ان کے مانتے ہیں۔ یہ ہندوؤں سے پوچھ رہے ہیں، ہندوازم مانتا ہی نہیں کہ انڈیا سے باہر کوئی ہادی آیا، کہتے غلط بات ہے، یہ بھارت ورش جو ہے پاک زمین ہے، ہم پاکیزہ نسل ہیں، ہم نہیں صرف آئے ہیں اسی 4 دن پر وید اترے، نہ پہلے کوئی کتاب اتری نہ بعد میں اتری، جس نے ماننا اس کو مانے، باقی سب ملیچ ہیں ناپاک ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، پیارے ہیں، ہم میں کوئی نبی آیا اسحاق کی اولاد میں تو مانیں گے۔ حضور کو اسی لیے نہیں مانا کہ ہم اسماعیل کی اولاد کو مانتے پھر، قرآن مجید میں آیا یکفرون بما وراء، ہم نہیں مانتے، تعصبات میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسا کلمہ جامعہ دیا جو مشرق سے مغرب تک سارے نیک لوگوں کا احترام کرتا اور جس پر دنیا جمع ہو سکتی ہے کہ تم میں بھی اگر کوئی نبی آیا تو ہمارا ہی نبی ہے، ثابت کر دو کہ اللہ کی طرف سے آیا، ہم اتنا ہی ادب کریں گے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضور کو گالی دینے والا قتل ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے والا بھی قتل ہوگا، یہاں فرق نہیں کرتے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول علیہ السلام بھی اور آپ کے ساتھی بھی اس شے کو مان رہے ہیں جو ساری دنیا کے لوگوں کے ماننے کی ہے، اس کو مانے بغیر دین کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کہ پہلے اللہ کو مانو، تم اس دنیا کا خالق و مالک بھی ہے، پھر اس کے فرشتوں کو مانو کہ آیا اس کے کوئی لشکر بھی ہیں، کوئی اہلکار اور فوجی ہیں، للہ جنود السماوات، اور آسمان و زمین کی فوجیں اتنی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان میں ایک چپا بھر زمین نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں پڑا یا رکوع میں نہیں کھڑا یا وہ ہاتھ باندھے نہیں کھڑا، چر چر کر رہا ہے آسمان، گن ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہوتی اتار دیتا۔ میدان بدر میں اتارے، احد میں 3,000 کا وعدہ کیا، بعد میں کہا میں نے تو سچا کر دیا تھا وعدہ، تم نے غلط کام کیا تو ساری بات الٹ گئی۔ تو اللہ کے فرشتے ہیں، مگر حیثیت ان کی یہی بتائی کہ فیصلے میں کوئی دخل نہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کوئی مشورہ اللہ کو نہیں دے سکتے تاکہ شرک نہ پیدا ہو جائے، جو حکم دیتا ہے کرتے، وہ نوکر ہیں، کار کن ہیں، کار فرما نہیں ہے۔ کیا ہوگا یہ صرف مالک کہے گا، وہ بھاگ کر وہ کام کرتے ہیں۔ تم 1000 جبریل میکائیل سے دعائیں کرو کہ ہمارا یہ کام کرو، کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو بیچارے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ رب العرش کیا کہتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہوا کتبی، وہ اللہ کی سب کتابوں کو مانتے ہیں، ایک کتاب نہیں، کتب، کہیں اتری انجیل آئی ہے، تورات آئی ہے، زبور، ہو اللہ کی طرف سے، بالکل ہم اس کا احترام کریں گے، مانیں گے، رسولہ، اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور اس طرح نہیں مانتے جس طرح پہلوں نے مانا کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح کا ماننا جو ہے نا، کسی نبی کو نہ ماننا کہ اس کو قرآن نے کفر کہا، اور بہت بڑا کفر کہا کہ یہ تو کفر مبین ہے۔ اللہ کی طرف سے دونوں آئے ہیں، ایک کو مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے، اس کے سچے ہونے میں شبہ ہوتا تو وہ بحث الگ تھی۔ یہ اس کہنا کہ یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہماری قوم کا نہیں ہے، تم اپنی قوم اور نسلوں کو پوچھتے ہو، اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کا رسول اور تم انکار کرو، یہ کفر ہے۔ سورہ نساء میں آگے آتا کہ یہ اللہ رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو الگ کریں، اس کے رسولوں کو ٹکڑے ٹکڑے، لا نفرق بین احد من رسول، یہ پھر پکار اٹھتے ہیں۔ پہلے تو کہنا کہ مانتے ہیں اللہ نے غیب کسی، اب ہمارا اعلان کیا کہ یہ پھر خود ہی دعائی دے اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کریں۔ سارے لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ بات پھیل جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں اتنی بلند ظرفی سے کام لیا کہ آپ حالانکہ سید ولد آدم ہیں، مگر جب ذکر آیا دوسروں کو حضور نے بڑھایا، اپنے بھائیوں کو اپنے بارے میں حاضری کی ہے۔ کسی نے کہہ دیا السلام علیکم یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق کے میں سے بہتر آپ پر سلام ہو، آپ نے فرمایا خیر البریت ابراہیم، ساری مخلوق میں سے بہتر ابراہیم علیہ السلام۔ آدمی نے کہہ دیا سب سے بہتر موسیٰ علیہ السلام، جس کو چنا یہودی تھا، مسلمان نے تھپڑ مار دیا کہ نہیں اللہ نے رسول اللہ کو چنا۔ بات حضور تک گئی، آپ نے فرمایا پیغمبروں میں یہ تم موازنہ نہ کیا کرو کہ وہ کام ہے یہ زیادہ، چھوڑو، سب بھائی ہم، تمہیں کیا پتا کہ مجھے بتایا گیا قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ہو جاؤں گا، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور مجھے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ علم مجھے نہیں دیا گیا کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے یا ہوش میں مجھ سے پہلے آ جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہمیشہ
کہ ان کی عزت بتائی جائے لوگوں کو کہ ہمارا یار کوئی رکابت کا معاملہ دکان ہے. وہ بھی یہی علم لے کر آئے تھے، لوگوں نے نامرادوں نے گم کر دیا، کچھ سبق رہتے تھے ابھی وہ میں نے مکمل کر دیے. لا نفرق بین احد من رسل، کوئی جھگڑا رہ جاتا ہر امت کو کہتے ہیں لاؤ بیگر تمہارا ہادی خدا کی طرف سے بسم اللہ، ہمارے لیے قابل احترام ہے، کتاب سچی ہے ہم اسی طرح مانیں گے جیسے قرآن کی. یہ کلمہ جامعہ اکٹھا کرنے والا.